اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک انفو بائی نبیل ارشد۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ شاہ فارس کی طرف خط دے کر بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے آنے والے جرنیل کیوں خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ اور علم نہ تھا، اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی۔ معاملہ کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں شاہان عجم کی طرف روانہ کر دوں۔ خبردار تمہاری جانب سے اس معاملے میں اختلاف کی وہ نوعیت نہ پیدا ہونے پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے انجام دیں گے، آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ ملوک عرب اور شاہان عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور کسریٰ نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور اس سلسلہ میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور زعمائے فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں اس کیفیت میں آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب تن کر رکھی تھی جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے اور ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دمک رہی تھی۔ کسریٰ نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارہ کرتے کہا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں اس شخص نے آگے بڑھ کر جب ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھ میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی جرت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ کسریٰ نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا اور دربار کے عرب ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس کے مندرجات پڑھ کر مجھے سنائے۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام، سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسریٰ نے ابھی خط کے یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کا بعد میں۔ کسریٰ نے مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا اور اسے پردے پردے کر دیا، اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر یوں گویا ہوا کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ پھر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے دربار سے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔
حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسریٰ سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا یا آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کیفیت میں زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ یہ کہہ اٹھے، بخدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسریٰ کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس دوبارہ پیش کیا جائے۔ انہوں نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامہ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسریٰ نے یمن میں اپنے نائب جرنیل بادان کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اپنے ہاں سے 2 آدمی روانہ کر دے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کریں۔ بادان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ یہ شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ وہاں قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ خوشی کے عالم میں مکہ پہنچ کر قریش کو ان الفاظ میں مبارکباد دی، اے اہل قریش، خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو۔ کسریٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دیے ہیں۔ بادان کے نمائندوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بادان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسریٰ کا جاہ و جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے۔ ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسریٰ؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران و ششدر رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بادان تک پہنچا دیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام کو قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے۔ گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بادان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بادان کو کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کا خط موصول ہوا جس میں تحریر تھا، میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے اور مارا بھی اسی لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے اقتدار میں میری قوم کے شرفا کا قتل عام کیا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ گوشی اختیار کرنا
بادان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ بلاد یمن کے تمام فارسی النسل باشندے مسلمان ہو گئے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر اس طرح کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔